پاکستان تحریک انصاف جو بار بار کہتی ہے کہ ہم تو تنقید کر رہے ہیں، اور اگر کہیں سیکیورٹی لیپس تھا، اور ظاہر ہے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، امریکہ میں ہو گیا، تائیوان میں ایسے واقعات ہوئے، کون سے ایسے ممالک ہیں، چین میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ ٹرینز، جہاں پہ جہاز ہائی جیک ہوتے رہے۔ 9/11 کے واقعے سے بڑا تو کوئی واقعہ نہیں ہے، تو وہ ظاہر سیکیورٹی لیپس کا ایک ایلیمنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن جس نفرت اور الزام تراشی کا ریفرنس سرفراز بگٹی صاحب بھی بار بار اپنی پریس کانفرنس میں دے رہے تھے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کی کلیکٹیو ناکامی ہے کہ آپ لوگ آپس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں، ان کی ہلا شیری کرتے ہیں، اور وہ نفرت اب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ دیکھیں، آپ نے بات کی نا کہ سب ملکوں میں اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، دہشت گرد جب وہ ایک ارادہ کر کے آتے ہیں تو ان کا پتہ نہیں ہوتا، جو ایک بندہ اپنے آپ کو ختم کرنے آتا ہے سوسائڈر سے وہ کرتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس ملک کی سیاسی جماعت یا اس ملک کے لوگ اپنے ملک کے خلاف، اپنی سیاسی جماعت کے خلاف سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کر رہے ہیں، جی یہ کیسے ہو گیا، جی یہ کون سا آپریشن ہے، جی یہ کیسے ہو گیا۔ آپ سنتے رہیں ہمسایہ ملک ہندوستان، اگر وہ تو دیکھیں ہمارا دشمن ہے، اس نے تو بات ایسی کرنی ہے۔ اگر اپنے ہمارے ملک کے کچھ لوگ نہیں، کافی لوگ جن کا تعلق صرف ایک سیاسی جماعت سے ہے، وہ اگر اس کو ری ٹویٹ کریں اور اس چیز کو آگے زیادہ پھیلائیں، یہ آپ اور کسی ملک میں نہیں دیکھیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ آپ یہ کہیں جی ہم سوال اٹھا رہے ہیں، یہ وقت سوال اٹھانے کا کیا آپ فرض نہیں ہے کہ آپ مذمت کریں؟ آپ کہیں کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نہتے وہ پاکستانی جن پہ یہ حملہ ہوا ہے، جو شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے لوگ پاکستانی نہیں ہیں، ان کو پاکستانی کہنا ہی نہیں چاہیے، اور وہ کلیم کریں۔ اب جیسے دیکھیں نا، یہ بلوچستان BLA جو ہے، اس کو اب اقوام متحدہ میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی باتیں عمران خان کہہ دیتا، آج بھی کہیں کہہ دے کہ بھائی یہ میں کنڈیم کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جو باہر بیٹھ کے میرے ملک کے خلاف، میری فورسز کے خلاف اگر اس طرح کے جو الزامات لگا رہے ہیں، میں ان کا اون نہیں کرتا، کہہ دے۔ آج تک نہیں کہتے۔ ہمایوں صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، جی وہ ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں۔ بھائی یہ سوال نہیں اٹھا رہے آپ، سوال اٹھانے کا یہ کون سا طریقہ کہ آپ کہیں جی یہ جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے، جی یہ بھی حق میں تھے، اپنا حق مانگ رہے ہیں، یہ مسنگ پرسن ہے، فلاں ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ ریلائز نہیں کریں گے، آپ کو تو چاہیے فوراً، کتنے دن ہو گئے، 3-4 دن ہو گئے اس واقعے کو، مجھے بتائیں اپوزیشن لیڈر کا کبھی اس نے یہ کہا ہے؟ ایک پریس کانفرنس کر دیتا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے، فورسز کے خلاف یہ جو حملے ہو گئے ہیں، یہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا ہم APC بلائیں گے اس معاملے کے اوپر، اور APC تو حکومت بلا رہی ہے نا، PM صاحب بلا رہے ہیں، سب اکٹھے ہوں گے۔ اب دیکھیں ادھر بھی کیا کرتے ہیں یہ۔ اب یہ اگر کہنا شروع کر دیں کہ جی اس کو رہا کرو، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ رہا تو اس کو تب کرو جب آپ جاؤ عدالت میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کرو۔ 9 مئی تم نے کیا تو تم جا کے کرو۔ اب بھی وقت ہے کہ عمران خان کہہ دے، صبح کہہ دے یہ کہ میں یہ جو بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں، پاکستانی فورسز کے ساتھ ہوں۔ یہ دیکھیں آپریشن ہماری فورسز نے کتنے ایک اچھے طریقے سے کیا، چاہے اس میں ٹائم لگ گیا، 452 کچھ احتیاط سے کیا، لوگوں کو کیا اپریشیٹ کیا گیا دنیا میں، نقصان کے کر لیا۔ اچھا، آپ کیوں نہیں ملاقاتیں ہونے دیتے عمران خان صاحب سے، ان کے سیاسی رفقا کی؟ دیکھیں یہ ایک ان کا ملاقاتیں ہوتی ہیں، وکلا آ کے بیٹھتے ہیں 6 گھنٹے، عمران خان ہوتا ہے، ان کے وکلا ہوتے ہیں بیٹھے، ان کی بہن پارٹی کے لوگ کیوں نہیں جا کے مل سکتے؟ نہیں، اب دیکھیں نا، ایک جیل کے رولز ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ لوگ جا کے ملتے ہیں۔ یہ تو عمران خان صاحب ہیں، جب کیس چل رہا ہوتا ہے، ان کی بہنیں روزانہ ملتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ باہر آ کے ان کے پھر وہ جو کہتے ہیں نا، وہ جو پھر پیغام دیتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت اب یہ کہنا کہ جی عمران خان کو باہر لاؤ، عمران خان کو باہر لاؤ، یہ جو حالات اب آج جو APC کی بات PM صاحب کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر ان کے پاس موجود ہے نا، اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، آ کے ایک میسج دیں سب کو، سب سے پہلے کہ ملکیت۔ دیکھیں آپ نے کہا جی کہ بلوچستان والے، مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، بلوچستان میں رہتے شہریوں کو آپ کو پتہ ہے مار دیا گیا تھا، بیچارے شہید ہو گئے تھے، اور ان کے ورثہ ہزارہ کمیونٹی کے ان کے ورثہ یہ کہتے رہے 3 دن، وہ بیچارے اپنی لاشیں لے کے بیٹھے رہے کہ عمران خان صاحب آ جائے۔ تو عمران خان نے کہا بھائی ایک ملک کے وزیر اعظم ہو، آپ کا کام ہے وہاں جانا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا،
نہیں کیا عمران خان. نہیں، انہوں نے کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا. نہیں وہ بلیک میل نہیں, شاید ان کو پتا تھا کہ وہ کوئی پیرنی اپنا بشرا بی بی نے کہا تھا کہ کسی جنازے پہ جاؤ گے تو پھر آپ کا وہ جو میرا جو چل رہا ہے تلسمہ وہ ختم ہو جائے گا, اور آپ نے کبھی بھی ان کو کسی جنازے پہ نہیں دیکھا ہوگا. چلیں یہ تو اب ان کی ذاتی. میں ایک بات کرتا ہوں, چلے یہ میں نے اس لیے بات کی کہ جب آپ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی آپ کی سوچ ایسی تھی, آپ اچھی سوچ رکھیں. ابھی بھی یہ ہے کہ اے پی سی میں آنا چاہیے. نہیں تو اگر آپ جیسے کامران صاحب کہہ رہے ہیں گنجائش ہے آپ ایک شارٹ ٹرم اس کے لیے آرڈر کر کے نکال دیں, کیا قیامت آ جائے. دیکھیں نا اب جب مذاکرات ہوئے تو ان کی ایک ٹیم تھی نا, ایک ٹیم موجود تھی, مذاکرات ہو رہے تھے. اب یہ کام تو عدالت کا ہے نا کہ عدالت ان کو ریلیف دیتے ہیں, لیکن جب اپوزیشن ان کی موجود ہے, ان کی جماعت کے لوگ موجود ہیں, سب موجود ہیں, وہ بیٹھیں بات کریں. اب دیکھیں نا جتنی اپوزیشن جماعتیں اگر آئیں گی اس میں مجھے اب بھی یہ یقین نہیں ہے کہ عمران خان ساتھ چلے گا, اور کیونکہ اس نے ابھی تک کنڈیم بھی نہیں کیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے 3 دن.